اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ہندو مسلم اتحاد کے بغیر کامیابی ہندوستان میں نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا نظریہ آج کا نہیں ہے، 100 سال پرانا نظریہ ہے. ہم پہاڑ کی چٹان کی طرح اسی نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. جمعیت علماء نے کام اسی بنیاد پر کیا ہے. ہم نے آسام کے اندر جہاں بی جے پی گورنمنٹ نے مسلمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کا کام سب سے پہلے کیا ہے، اس کے اندر ہندو عورتیں بھی 48 لاکھ ہندو اور مسلمان عورتیں تھیں جن پر نیشنلٹی کے سلسلے میں تلوار لٹکی ہوئی تھی. ہم نے حکومتوں سے بات چیت کرنی چاہیے، مگر ہم نے آخر میں یہ سمجھا کہ اگر کہیں کوئی کرن انصاف کی نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں نظر آتی ہے. سپریم کورٹ کے جو سب سے بڑے جج تھے گوگوئی، وہ خود آسام کے رہنے والے تھے. ہمیں بڑے خطرات تھے، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہمیں انصاف ملے گا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا. جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹایا. تنہا مسلمان عورتوں کے لیے نہیں، اگر 48 لاکھ کے اندر 28 لاکھ مسلمان عورتیں تھیں تو 20 لاکھ اس کے اندر ہندو عورتیں بھی تھیں. جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی. ہم کورٹ کے اندر گئے اور ہم نے دلی کے بڑے سے بڑے وکیل کی خدمات کو حاصل کیا، جن کی ایک ایک دن کی فیس 15 لاکھ روپے ہوتی تھی. ہم نے لا کر ان کو عدالت میں کھڑا کیا. ہمیں اللہ کے کرم سے سب سے بڑا سہارا وہی انسان کے لیے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ 100% نہیں، 101% ہمیں ہمارا حق ملا. جمعیت علماء ہند کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو تنہا مسلمانوں کے لیے کام کرے، ہندوؤں کے لیے نہ کرے. ہم جو کام کرتے ہیں مذہب سے اوپر اٹھ کر کہتے ہیں. ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی برادران وطن کو دعوت دیں، کہیں آؤ اس گھڑی کے اندر تلوار تنہا مسلمان پر لٹکی ہوئی نہیں ہے، جس طرح مسلمان پر لٹکی ہے دلتوں کے اوپر بھی اسی طرح لٹکی ہے. ہمارے ساتھ آؤ، کھڑے ہو. ہمیں اس کی خوشی ہے کہ ہندو اور ہندو پارٹیاں بھی اپنے نظریے کو تبدیل کر رہی ہیں، ہمارے ساتھ آ رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر ملک کے لیے یہ ایک بہترین راستہ ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اگر یہ دو طاقتیں مل جائیں گی گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، ہٹنا پڑے گا. ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، ہندو مسلم اتحاد زندہ باد، زندہ باد. ہم نے جو کام کیا ہے جمعیت علماء نے وہ مذہب سے اوپر اٹھ کر کیا ہے. یہاں گلزار صاحب بیٹھے ہوئے دہشت گردی کے الزام میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے تھے، ان کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے. ہم نے ان کے کیسوں کو لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ تک لڑا ہے. وہ بھی تھے کہ جن کو
عمر قید کی سزا ملی تھی، ان میں وہ بھی تھے جن کے اوپر لوور کورٹ اور ہائی کورٹ میں پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی۔ جمعیت علماء ہند نے ان کے کیسوں کو لڑا ہے، اس کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور آج بھی ہم ان کیسوں کو لڑ رہے ہیں۔ جمعیت علماء کی نظر کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہم نے ابھی پچھلے دنوں سیلاب کی زد میں کیرلا کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے مکانات بنائے، ایک مکان 4 لاکھ روپے میں۔ ہم نے تنہا مسلمانوں کے مکان نہیں بنائے، مرمت ہم نے تنہا مسلمانوں کے مکانات کی نہیں کرائی، مرمت جن مکانوں کی ہوئی ہے ان میں ہندو اور عیسائی زیادہ ہیں، مسلمان کم ہیں۔ جن مکانوں کو ہم نے بنایا ہے ان کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ مصیبت مذہب دیکھ کر نہیں آتی، مصیبت آئی ہے ہمارا مذہبی فریضہ ہے مسلمان کا، میں کہتا ہوں مذہبی فریضہ ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ ہر مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مصیبت کو دور کرنا مسلمان کا فرض ہے، چاہے مذہب کچھ بھی ہو۔ نہیں، مسلمان اور انسان ہی نہیں، اگر کتا اور بلی بھی کسی مصیبت میں پھنسی، اس کی مصیبت کو دور کرنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ آج کی ملک کی صورتحال انتہائی خراب صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قانون آیا ہے اور جس قانون کے اوپر میرے بھائی میں نے جتنی تقریریں سنی بول رہے ہیں، وہ قانون CAA NPR NRC کا قانون ہے پورے ملک کے لیے۔ آسام کا ہندو اور مسلمان اس امتحان سے گزر چکا، اس کا جتنا اندازہ ہمیں ہے کسی دوسری پارٹی کو نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اس لیے کہ جمعیت علماء آج سے نہیں، تقریباً 50 سال سے آسام کے اس مسئلے کے اندر رات اور دن شریک رہی ہے۔ یہ سمجھا جاتا تھا، وہاں کی فرقہ پرست پارٹی BJP یہ سمجھتی تھی کہ ہم 70-80 لاکھ مسلمانوں کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیں گے۔ BJP گورنمنٹ کے اندر وہاں کی اسمبلی کے ممبر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ ہم آسام کو دوسرا میانمار بنا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا تھا ملک کے لیے نہیں، جو قیامت توڑی جا رہی تھی ملک کے لیے نہیں، وہ صرف اور صرف مسلمان کی بربادی کے لیے کی جا رہی تھی۔ جمعیت علماء ہند نے اس کے کیسوں کو لڑا، اور اب وہ 70-80 لاکھ سے گھٹ کر کے مسلمان صرف 5-5.5 لاکھ اور ہندو تقریباً 13 لاکھ کے قریب رہ گئے ہیں۔ خیر، ہندوؤں کے لیے گورنمنٹ نے CAA لا کر کے ان کو فائدہ پہنچانا چاہے، ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کسی کو کسی بنیاد کے اوپر شہریت دیتی ہے، ہمیں کیا اس کے اوپر اشکال ہے؟ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، درد نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مذہب کی بنیاد پر آپ وہ مسلمان جس کے باپ دادا ہزاروں سال سے اس ملک میں رہتے ہیں اس کو نیشنلٹی کے حق سے محروم کر دیں۔ یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔
حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا ارشد مدنی، CAA، MPR، NRC۔ ہم جمعیت علماء ہند اس سلسلے کے اندر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم اس کو ملک کے لیے بہت خوش آئند سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں مختلف پارٹیوں کی اس کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ وہ اس قانون کو نہیں اپنے یہاں لاگو کرنے دیں گی۔ میں کلکتے گیا، وہاں کی حکومت جگہ جگہ لکھا ہوا ہے نو CAA، نو NRC، نو NPR۔ میں کیرلا گیا، وہاں کی حکومت، میں پنجاب میں گیا، میں نے سنا پنجاب کے اندر، مجھے جانا نہیں ہوا، کہ وہاں کی حکومت نے بھی ریجیکٹ کر دیا۔ قطع نظر اس کے کہ آیا یہ صوبائی حکومتیں اپنے اس اعلان میں کامیاب رہ سکتی ہیں یا نہیں؟ میں یہ تو کہتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف ہندو مسلم کے اندر نفرت تو پائی جاتی ہے۔ اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ جھارکھنڈ کے اندر BJP کو زمین چاٹنی پڑی، دلی کے اندر BJP کو زمین چاٹنی پڑی ہے۔ میں اس چیز کو ملک کے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ یہ تنہا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اگر ہندو اور مسلم اتحاد نہ ہوتا کبھی یہ نتیجہ نہیں آ سکتا تھا۔ ہندو مسلم اتحاد، ہندو مسلم اتحاد، کالا قانون واپس لو، کالا قانون واپس لو۔ میں اس چیز کو ملک کے لیے، جمعیت علماء ہند اس چیز کو ملک کے لیے انتہائی خوش آئند سمجھتی ہے۔ BJP نے جھارکھنڈ میں اور دلی کے اندر اپنی ساری طاقت لگا دی، اور جو کچھ مسلمان کے خلاف انہوں نے کیا تھا اس کو کیش کرنے کے لیے جھارکھنڈ میں اس کے لیڈر اتر گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے 370 کی دفعہ کو چٹکی بجاتے ختم کر دیا۔ کون کس کی ماں نے دودھ پلایا تھا کہ ختم کر دیتا؟ یہ ان کی تقریر ہے، راجناتھ سنگھ کی تقریر ہے جو جھارکھنڈ میں انہوں نے کی ہے۔ ہم نے رام مندر کے مسئلے کو جو 70 سال سے چل رہا تھا، ختم نہیں ہوا تھا، ہم نے ختم کرا دیا۔ وہ تمام چیزیں جو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کی، طلاق کے مسئلے کو جھارکھنڈ کے اندر کیش کرنا چاہا، لیکن ہندو مسلم کا یہ اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ دھول چاٹی اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے۔ کہاں ہے حکومت ان کی؟ کہاں ہے موب لنچنگ؟ کہاں ہے مسلمان کے خلاف نفرت؟ دلی کے اندر آئے 200 پارلیمنٹ کے ممبر اور کتنے صوبوں کے چیف منسٹر، یہاں تک کہ خود ہوم منسٹر دلی کے گلی گلی کوچے کوچے گھومتے پھرے ہیں اور بھیک لے کر ووٹ مانگا ہے۔ نہ مسلمان نے بھیک ڈالی، نہ ہندو نے بھیک ڈالی۔ یہ ہندو مسلم اتحاد کی طاقت ہے۔ اگر اس اتحاد کو نظر نہ لگی اور یہ اتحاد باقی رہا تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
آنے والے الیکشنوں میں بہار اور بنگال کے اندر بھی یہی انجام ہو.